الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد، صلاۃ و سلام کے بعد، آپ کے گوش گزار ایک بہت ہی زبردست حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اللہ مجھے صحیح حدیث پیش کر سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، جس طرح قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان بھی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ وہ حدیث، وہ روایت تھوڑی سی لمبی ہے، طویل ہے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں۔ قیامت کا دن جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، قیامت والے دن اس کی مقدار کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا مقدارہ 50,000 سنہ، وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، بہت طویل دن ہوگا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جن لوگوں کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان ان کا قوی ہوگا، جتنے وہ نیک صالح اور پارسا ہوں گے، ان کو وہ دن اتنا مختصر لگے گا۔ کچھ لوگوں کو وہ دن انتہائی چھوٹا محسوس ہوگا، اور کچھ لوگوں کو وہ دن بہت طویل محسوس ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ایماندار ہوں گے کہ ان کو قیامت کا دن یوں لگے گا جیسے ایک نماز کا وقت ہوتا ہے۔ نماز کا وقت چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، تو جس طرح وہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی قیامت کا دن یوں محسوس ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ دن ہوگا 50,000 سال کا۔ اب ان کو کیوں تھوڑا ہوگا؟ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ خوشی کے اندر وقت کا پتہ نہیں چلتا، اور غمی ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو تو ایک رات بھی سال کے برابر محسوس ہوتی ہے۔ تو چونکہ مومن انتہائی خوش ہوں گے، اتنا طویل دن بھی ان کے لیے اتنا زیادہ طویل محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن بھائیو، جو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننے والی حدیث ہے، زبردست حدیث ہے۔ اس میں بہت زبردست چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ قیامت کا دن جس وقت 50,000 سال کا ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا، کہ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ لوگوں پر لباس بھی نہیں ہوگا، لوگوں کا ختنہ بھی نہیں کیا ہوا ہوگا، لوگ بے لباس بغیر ختنہ کے، جس طرح ماں کے پیٹ سے بندہ پیدا ہوتا ہے کوئی لباس نہیں ہوتا، ختنہ نہیں ہوتا،
اسی طرح قبر کے پیٹ سے بندہ پیدا ہو کر دوبارہ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو یہی حال ہوگا۔ اس دن کوئی سہارا نہیں ہوگا، اور سورج کی تپش، سورج کی حدت، سورج کی شدت، سورج کی گرمی عروج پر ہوگی، اور کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن، جس دن ایک طویل دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی پانی نہیں ہوگا، آب کوثر کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہوگا۔ اس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میری امت والو، اس دن ایک سایہ ہوگا، ایک سایہ ہوگا جو 7 قسم کے بندوں کو نصیب ہوگا۔ ایک بڑی زبردست حدیث ہے، سننے والی ہے، اور اللہ کرے یہ سن کے ہمارے اندر ذوق پیدا ہو جائے اور ہم اس لائن پہ چل پڑیں اور ان 7 صفات میں سے کوئی نہ کوئی صفت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، ارادہ یہی رکھو، نیت رکھو، اللہ کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا، حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ روایت ہے۔ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف تو پڑھ لو یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی محسن ہے تو کم از کم اتنا تو حق ادا کرے نا کہ نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہے تو درود پاک تو زبان سے نکلے۔ اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7 7 بندے، کتنے؟ 7 بندے، یظلہم اللہ فی ظلہ لا فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 بندوں کو اللہ رب العزت اس دن ایک عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ دن ہوگا لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں۔ لیکن 7 قسم کے بندوں کو اللہ سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ، اب توجہ سے میرے بھائیوں، وہ 7 خوش نصیب کون سے بندے ہیں؟ 7 بندوں سے مطلب 7 قسم کے بندے، 7 قسم کے بندے، ان کو اللہ تعالیٰ اس دن سایہ نصیب کرے گا۔ پہلا بندہ کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، منصف اور عادل حکمران۔ دن قیامت کے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن وہ اللہ کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اور یہ بات بھی ضروری ذہن میں رکھیے گا، انصاف کرنے والا حاکم عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ تو پھر حاکموں کے لیے ہو گیا، باقی رعیت اور عوام تو محروم ہو گئی۔ نا میرے بھائیو توجہ سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک۔ کون جی؟ بولو نبی، ایک بولو گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی سردی اتر جائے گی انشاءاللہ۔ کلکم رائن، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے، تم میں سے ہر بندہ امام ہے، وڈیرا ہے، لیڈر ہے۔ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ کیسے حکمران ہے؟ توجہ سے میرے بھائیو، علماء محدثین نے لکھا ہے، ہر بندے کے امام ہونے کا مطلب اور کسی پر بھی حکومت بندے کی نہ چلتی ہو،
اپنے 5-6 فٹ پر تو حکومت چلا سکتا ہے، 5-6 فٹ پر تو چلا سکتا ہے نا، اور تیرے اعضائے جوارے اور تیری آنکھ اس پر حکومت چلا، نافرمانی نہ کرے، غیر محرموں کو نہ دیکھے، اور تیرے کان تیری رعیت ہے، تو ان کا حاکم ہے، ان کو پازیٹیو استعمال پہ لگا تاکہ یہ غلط چیز نہ سنے، یہ تیرا ہاتھ یہ تیرا محکوم ہے، تو اس کا حاکم ہے تاکہ یہ غلط استعمال نہ ہو، تیرا قدم تیرا محکوم ہے، تو اس کا حاکم ہے، تو اپنے قدم کو غلط استعمال سے بچا۔ میرے نبی نے فرمایا کلکم راع، ہر بندہ حکمران ہے، اور اس حدیث میں کیا فرمایا، امام عادل، جو منصف ہوگا امام اور لیڈر اور حکمران، جو انصاف کرنے والا ہوگا، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ہاں ہاں، اس واسطے بھائیو یہ کوئی نہ کہے، ویسے بھی عموماً کئی بندے بیٹھے ہیں جو اپنے گھر کے حکمران ہیں، گھر میں ہوتا ہے سربراہ، گھر کا حکمران ہے، سربراہ ہے، خاوند بیوی پر حکمران ہے، سربراہ ہے، اولاد پر حکمران ہے، سربراہ جو ہے، اور ویسے کوئی علاقے کا کونسلر ہے، کوئی ایم پی ایم این اے ہے، کوئی علاقے کا نمبردار ہے، کوئی منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، یا کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی بھی ہے، اپنے اپنے درجے میں سارے حاکم ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا کلکم راع، ہر بندہ تم میں سے حکمران ہے، خبردار لوگوں، جو بھی تمہاری رعیت ہے، جو بھی تمہارے محکوم ہیں، جو بھی تمہارے فالوورز ہیں، میرے نبی نے فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، او حکمران صاحبہ، او پریزیڈنٹ صاحبہ، او پرائم منسٹر صاحبہ، او فلاں ایم پی ایم این اے، فلاں منسٹر صاحبہ، او علاقے کا نمبردارہ، او گھر کا سربراہ، اور تیرا کوئی محکوم نہیں ہے، تیرے اعضاء کے متعلق تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے اعضاء پر، اپنی رعایا پر، اپنے محکوموں پر انصاف کیا، وہ دن قیامت کے عرش کے سائے تلے کھڑا ہوگا۔ عرش کا سایہ دن قیامت کے، یوم لا ظل الا ظلہ، اس عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، وہاں پر ایک ہی سایہ ہوگا جو پہلے خوش نصیب کو ملے گا، جو انصاف کرے گا۔ اللہ، اور سب سے زیادہ انصاف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک انصاف کیا، فرمایا لوگوں سنو، اگر میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ فاطمہ مخزومیہ قبیلے کی عورت نے چوری کی تھی، لوگوں نے سفارش کی جناب سردار قبیلے کی عورت ہے، تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کریں، تھوڑا ریلیکس دیں، اسے تھوڑا سا ٹائم دیں، کچھ نہ کچھ افہام و تفہیم پہ بات ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا نہیں ہو لوگو، انصاف یوں سمجھو میں محمد سے پوچھ کے دنیا میں چلتا ہے، جب میں انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ فرمایا میری بیٹی بھی کرے گی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لوں گا۔ اللہ، بلکہ ایک موقع پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، توجہ کرو، اللہ کے پاک پیغمبر کی بیویاں ٹوٹل 13 نکاح کیے نبی پاک نے، کتنے؟ 11 کے 13 نکاح کیے، 2 کی رخصتی نہیں ہوئی، توجہ، 2 کی رخصتی نہیں ہوئی، 11 شادیاں کی، ان گل سمجھ آئیے، 13 نکاح کیے، 2 کی رخصتی نہیں ہوئی، 11 شادیاں ٹوٹل کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیک وقت 9 بیویاں زندہ رہی۔
9 بیویاں زندہ رہیں بھائی اکبر. اچھا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کیے بیویاں ہیں 9 بیویاں ہیں، ان کے اندر انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر. لیکن ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کیا اور دعا کر کے کہنے لگا، دعا کر کے فرمانے لگے، اللہم هذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما لا املک. توجہ سے سنو میرے بھائیو، اللہ کے پاک پیغمبر کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کسی سفر پہ جاتے بیویوں کے درمیان قراندازی کرتے، جس بیوی کا نام نکل آتا اسی بیوی کو ساتھ سفر پہ لے جاتے. لیکن ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عرض کیا، اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، میں ان کے درمیان انصاف کرتا رہتا ہوں. ھذا قسمی فیما املک، جس میں مجھے طاقت ہے، جتنی میری ہمت ہے میں اس کے اندر انصاف کرتا رہتا ہوں. ولا تؤاخذنی فیما املک، یا اللہ اس معاملے میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا جہاں کام میرے بس سے باہر ہو جائے. کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ میں بیویوں کے درمیان انصاف تو کرتا رہتا ہوں لیکن اس کے باوجود دل میرا عائشہ کی طرف کھنچتا رہتا ہے. اللہ دل تو تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو 2 انگلیوں کے درمیان میرا دل لیے ہوا ہے، جس طرح تو چاہے پھیر دے، دل پر میرا قبضہ نہیں چلتا. ظاہری چیزوں پر میرا جو کنٹرول ہے ان کے اندر میں انصاف کرتا ہوں. توجہ سے اللہ کے نبی کیا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ بیویوں کے درمیان میں انصاف سے کام لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں پچھلا جمعہ جو یہاں پہ پڑھایا تھا نا، تو وہاں پہ میں نے بات کی تھی، بھئی یار لوگ کہتے ہیں بھئی یار ایک ہی تو شادی ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے رج کے خوشیاں مناؤ. تو میں نے کہا تھا کوئی ضروری نہیں ہے ایک شادی آپ زیادہ بھی کریں، شریعت تو 4 کی رخصت دیتی ہے. ایک ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، انہوں نے کہا جی آج حق دی گل کی تھی، اس میں نے کیا کہا بات ہے آج دیکھیں جی حق دی گل کی تھی ہے. چلو بہرحال ان کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کیا، ایک بیوی کو محروم رکھا، دوسری کے ساتھ زیادہ محبت ہے. ایک ہوتا محبت کا ہونا دل میں، وہ تو ایک نیچرلی چیز ہے، قدرتی چیز ہے، اس پہ تو کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن دوسری کی محبت میں پہلی کو بالکل محروم کر دینا، اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا، اس پر یہ بات ہے. فرمایا جو بندہ 2 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کرتا، تو سن لو دن قیامت کے جب اللہ کے دربار میں آئے گا اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا ایک پورا حصہ جسم کا فالج زدہ ہوگا. فالج پیا اسی قیامت والے دن بھی. اس واسطے دوسری شادی کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن انصاف. اللہ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور لوگو اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدًا بات کتنی ہکا، اگر انصاف کر لوگے تو پھر 4 کی رخصت ہے. توجہ سے میرے بھائیو، حدیث کا پہلا جملہ جو میں نے آپ کو سنایا، میرے نبی نے فرمایا یذلہم اللہ
لا ذل الا ذلہ، اور لوگوں دن قیامت کے کوئی بھی سایہ یا چھاؤں نہیں ہوگی، اس دن صرف ایک سایہ اللہ کے عرش کا ہوگا، اور اللہ کے عرش کا سایہ 7 قسم کے بندوں کو نصیب ہوگا۔ ان میں سے پہلا بندہ کون ہے؟ فرمایا امام عادل، حکمران جو انصاف کرنے والا ہو، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 نوجوان آئے۔ ویسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب فاروق ہے، فاروق فرق کرنے والا، ٹھیک ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا تھا عمر بن خطاب۔ 2 بندے آئے، جناب یہ بندہ ہے، کیا مطلب؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے ابا کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے سامنے بلایا، بھائی ادھر آ، ہاں بھائی تو نے قتل کیا یہ بندہ، ان کا باپ؟ تو اس نے کہا جی بالکل میں نے کیا ہے، مجھ سے ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی اس کا ابا اونٹوں کا ریوڑ چلا رہا تھا، اونٹ چرا رہا تھا، ساتھ میرا کھیت تھا، اس کے اونٹ میرے کھیت میں آ جاتے تھے، میں نے اس کو بارہا روکا لیکن اس کے اونٹ نہ رکے، تو میں نے پتھر اٹھا کے جو مارا تو بائی چانس ان کے باپ کے سر میں لگا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس طریقے سے مجھ پر جو ہے میں نے قتل کیا اس طریقے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصف، یہ کون سا عادل ہے، کون سا امام عادل اور امام منصف ہے جس نے مدینہ کی کانپتی ہوئی زمین کو دیکھا تو اپنا درہ زمین پہ مارا اور کہا اس کو ٹھہر جا زمین، کیا تجھ پر عمر انصاف نہیں کرتا؟ یہ زلزلے آتے ہیں بے انصافیوں کی وجہ سے، جب عدالتوں سے بھیک مانگ کے، انصاف کی بھیک مانگ کے انصاف نہ ملے، اور جب عدالتوں کی دیواروں پر مظلوم کے خون کے چھینٹے لگے کھڑے ہوں تو سمجھ لو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں پر زلزلے بھی آئیں گے، اللہ کا عذاب بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس واسطے جتنا میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو ساتھی نئے ہیں توجہ سے، میں نے آپ کو بتایا ایک تو ہے نا حکمران طبقہ کہ یہ پرائم منسٹر ہے، یہ منسٹر ہے، یہ فلاں 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 ہے، نہیں، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے۔ میں نے بھی حدیث سنائی ہے پہلے، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے، کوئی اپنے گھر کا سربراہ ہے، کوئی محلے کا وڈیرا ہے، کوئی اگر کی اس کے محتاط نہ بھی ہونا تو میرے نبی نے فرمایا اس کا جسم اس کے ماتحت ہے، اس کے درمیان بھی انصاف کرے، اس کا بھی استعمال پازیٹیو کرائے، اس کو نیگیٹو چیز سے بچائے۔ ٹائم شارٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے ٹوٹل، بہت طویل بات ہے، پوری نہیں ہوگی۔ اللہ توجہ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اب تمہیں قصاصاً قتل ہونا پڑے گا۔ چھوٹے بھائی چپ کرو۔ فرمایا قتل ہونا پڑے گا قصاص میں۔ اس نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ حضرت عمر کو اس نے کہا جناب میری درخواست ہے۔ کیا درخواست؟ کہنے لگا جناب ہم ایک صحرا میں رہتے ہیں اور وہاں پر میری بیوی بچے ہیں، میں تو کام کے سلسلے میں یہاں پہ آیا تھا، تو تھا وہ مسلمان، حضرت عمر کی محفل میں بیٹھنے والا تھا وہ مسلمان، انہوں نے کہا جی صحرا میں بیوی بچے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، میں تو کام کے ساتھ آیا تھا، ادھر آ کے قتل کر دیا جاؤں قصاص میں، تو کوئی کم از کم ان کو میں کچھ بندوبست کر کے آ جاؤں واپس۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم جاؤ اور نہیں واپس۔ انہوں نے کہا جناب میرا کوئی ضامن لے لو۔ حضرت عمر نے فرمایا ضامن پیش کر۔ اب پوری اس محفل میں اس بندے کو جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا جی مجھ سے ضامن لے لو۔ حضرت عمر نے فرمایا ضامن پیش کر۔ اب اس نے دیکھا پیاسی نگاہوں سے کہ کوئی مسلمان میری ضمانت دے دے، لیکن سارے صحابہ بھی بیٹھے تھے، تابعین بھی بیٹھے تھے، اور سارے سوچ میں پڑ گئے یار پتہ نہیں ان نون آدمی ہے، واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، تو نہ آیا تو ہمارا گلا گیا، ہماری جان گئی۔ سارے اسے شش و پنج میں تھے کہ اچانک
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابہ تمہاری کیا شان ہے، بوڑھا صحابی ہے، اس نے کہا جناب میں ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم اسے جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، عدالت کا اصول ہے، ضامن دے دو چلے جاؤ، ادھر نہیں مچل کے جمع کرا کے آ جاتے سارے لوگ۔ ایسے ہی ہوا، وہ چلا گیا، 3 دن کا ٹائم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر تو نے واپس آنا ہے۔ 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن عصر کی نماز کے وقت علاقے میں منادی کرا دی گئی بھئی آ جاؤ، آج یا تو وہ قصاص والا بندہ آئے گا اپنا قصاص چکائے گا، یا پھر اس کے بدلے میں ابو ذر غفاری کو قتل کیا جائے گا۔ ہائے ہائے، عمر کیسا فیصلہ کر رہا ہے، لیکن عمر کیا کہتا ہے، انصاف نہیں جانے دوں گا۔ جبلہ بن احم گورنر تھا، گورنر، وہ آیا، اس نے ایک غریب مسلمان کو دوران طواف تھپڑ مارا، یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تھپڑ مارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچ گئی، شکایت پہنچ گئی۔ حضرت عمر نے جبلہ بن احم کو بلایا، بھائی ادھر آ میدان میں، کیوں تھپڑ مارا؟ انہوں نے کہا جی اسے شرم نہیں آتی، میں مطاف میں چل رہا تھا، میرے کپڑے پر اس کا پاؤں آ گیا غریب آدمی کا۔ حضرت عمر نے فرمایا شرم تمہیں نہیں آتی کہ اس کو نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں بھی تو بدماش بنا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں بھی تو بادشاہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کا ایک عجیب سسٹم ہے، عجیب سسٹم ہے، کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہو، اس نے بھی اسی صف میں کھڑے ہونا ہے جس صف میں فاقوں کا مارا ہوا غریب کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کروڑوں کا بادشاہ وقت چلا جائے، اس نے بھی احرام کی وہی 2 چادریں باندھنی ہے جو ایک بھکاری اگر چلا جائے تو وہ جو باندھے گا۔ اللہ نے عدل، انصاف اس کو لازم قرار دیا ہے، شریعت میں ہے ہی انصاف۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے فرمایا جمع ہو جائے، لوگ سارے جمع ہو گئے، منادی ہو گئی، اب سارے پریشان، ایسے سکوت طاری تھا، خاموشی طاری تھی، بھئی وہ بندہ پہنچا نہیں اور ایک جلیل القدر صحابی کو اس کے بدلے میں شہید کیا، قتل کر دیا جائے گا۔ بس انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم تھی، غروب ہونے کے قریب تھا، اچانک ایک بندہ سواری پر دوڑتا ہوا آیا، مٹی مٹی دھول دھول، دیکھا تو وہی بندہ تھا۔ اس نے آ کے کہا السلام علیکم۔ وہ حیران ہو گئے، توجہ سے بات سننے والی ہے، توجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس جوان کو کہا، اس بندے سے کہا جس نے قصاصاً قتل ہونا تھا، اور جوان یہ بتا اگر آج تو نہ بھی آتا تو ہمیں تو تیرا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، تو بھاگ جاتا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یقیناً ایسا ہی ہے، اگر میں بھاگنا چاہتا تو بھاگ جاتا، لیکن مجھے اللہ کا ڈر تھا، اور میں یہ نہیں سننا چاہتا تھا کہ آج لوگ وعدہ پورا کرنے والے دنیا سے چلے گئے، میں وعدے کے ایفا کے لیے، وعدہ پورا کرنے کے لیے جناب میں واپس آ گیا ہوں، اپنی جان کو مروانے کے لیے آ گیا ہوں۔ ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، ابو ذر غفاری کو اٹھایا حضرت عمر نے، فرمایا ابو ذر اس کو تو جانتا ہی نہیں تھا، اس کا تو ضامن اور گارنٹر کیسے بنا؟ تو اس نے کہا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے نے پیاسی نظروں سے دیکھا، تو جب کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ زمانہ یہ نہ کہے کہ نیکیاں کرنے والے، بھلائیاں کرنے والے مر گئے ہیں، نہیں، ابھی محمد کے غلام باقی ہیں۔ اور کیسا جذبہ تھا جب یہ 2 باتیں ان 2 جوانوں نے سنی جن کا باپ قتل ہوا تھا، وہ دوڑے دوڑے آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے روتے ہوئے کہتے ہیں جناب جو اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک لوگ ہیں، ہم نے اپنے باپ کا قتل ہی معاف کر دیا۔ یہ انصاف دی برکت ہے، جان ہی بچ گئی اور مسائل بھی سمجھ آ گئے۔
ہے انصاف. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے, اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. او لوگو, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور نیکی کرنے کا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم قریبی رشتہ داروں کو کچھ دیا کرو جو غریب الحال ہو, اور فرمایا والفحشاء والمنکر, اور برائی اور غلط کاموں سے لوگوں کو روکا کرو. لیکن توجہ, اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, او لوگو, امام عادل, انصاف کرنے والا امام اور لیڈر اور وڈیرا اور چودھری اور نمبردار اور محلے کا یا گھر کا بندہ وڈیرا, وہ اگر انصاف کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا. نمبر 2, توجہ سے, دوسرا خوش نصیب بندہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ دن قیامت کے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان, توجہ میرے بھائیو, نوجوانوں توجہ سے, فرمایا وہ نوجوان جو اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرتا ہے, اپنی زندگی کے لیل و نہار میں اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے جوانی کے اندر. فرمایا لوگوں, جو جوانی اپنی عبادت کے اندر گزارتا ہے, جو یہ فوت ہوگا اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کر دے گا. ساری دنیا دھوپ پہ کھڑی ہے, یہ نوجوان سائے پہ کھڑا ہے. ساری دنیا افراتفری میں, اور یہ نوجوان جو موحد بھی تھا, ایماندار بھی تھا اور نیک صالح بھی تھا. اس لیے نوجوانوں, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, ساری صلاحیتیں دنیا پہ خرچ نہ کرو. دنیا کا کام دھندا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن خدا را اپنی جوانیوں کے اندر اللہ کی عبادت کا بھی حصہ پیدا کرو. جہاں تم کاروبار کرتے ہو, جہاں تم جاب ملازمتیں کرتے ہو, جہاں تم دنیا کا کام دھندا دکانداریاں کرتے ہو, رب کا واسطہ ہے وہاں اللہ کا سجدہ بھی کیا کرو, وہاں اللہ کو بھی راضی کیا کرو. پھر تمہیں وہ انعام ملے گا کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو گے, اللہ کی قسم مرتے وقت فرشتے آ کے تمہیں سلامیاں دیں گے. کبھی دیکھا گورنمنٹ کا ڈیفنس کا کوئی بندہ اگر قتل ہو جائے, شہید ہو جائے, تو اس کو کیسے سلامی کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے؟ دیکھا ہے نا کبھی آپ نے, اس کی قبر پر بھی پھول چڑھائے جاتے ہیں اور بڑا اس کو سلامی دی جاتی ہے. ایمانداری سے بتا رہا ہوں بھائیو, اگر اپنی جوانیوں کے اندر اللہ کی عبادت کا حصہ نکالو تو اللہ کی قسم ہے تم مرنے لگو گے فرشتے سلامیوں کے لیے آ جائیں گے. سوکھا سودا ہے نا, کام دھندا کرو, کوئی حرج نہیں, حلال کام کرنے میں کوئی ایشو نہیں, لیکن اللہ کا حق نکالو. وہ سجدہ ہے, جو عبادات ہیں ان کو پورا ادا کرو. ٹھیک ہے, یہ الحمدللہ صحیح العقیدہ لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, توحید بھی ضروری, لیکن یاد رکھو اعمال بھی ضروری ہے. تو شابن, فرمایا ایسا نوجوان نشأ بعبادت اللہ, جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کر دے, وہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اللہ اکبر. سوکھا کام ہے نا, کام دھندا ہی کرو تو نال باتیں کرتے رہو. اللہ اکبر. جی اگلی بات فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے, وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسَاجِدِ. وہ بندہ, اس میں عمر کی قید نہیں, وہ اس میں عمر کی قید نہیں. توجہ, وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسَاجِدِ. ایسا بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے, ٹچ رہتا ہے, معلق رہتا ہے, کنیکٹ رہتا
رہتا ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھی، انتظار میں رہا ظہر کی اذان آئے گی اور میں ظہر کی نماز پڑھنے اللہ کے دربار میں جاؤں گا۔ ظہر پڑھی تو عصر کا انتظار ذہن کے اندر ٹھک ٹھک کرتا رہا۔ یہ نہیں کہ بندہ مسجد میں بیٹھا رہا، نہ، اپنے کام دھندے کرتا رہا، اپنے کاروبار ملازمتیں دکانداریاں کرتا رہا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ انتظار رہا اذان آئے گی، اللہ بلائے گا، میں جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے ساتھ جس کا دل ٹچ رہتا ہو، معلق رہتا ہو، ایسا بندہ دن قیامت کے جب آئے گا اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ آج کل لوگ کیا دیں یار، ایک کے 6ویں نماز گاٹے آ گئی ہے۔ یہ کبھی جملہ سنا ہے آپ نے؟ سنتے رہتے ہو نا؟ حقیقت ہے بہت غلیظ اور بہت برا جملہ ہے۔ کیا 5 نمازیں چٹی تھیں کہ 6ویں گاٹے آ گئی ہے؟ عجیب، اللہ کے فرض کو ان جملوں سے تعبیر کرنے والا مسلمان اپنے ایمان کی خیر منائے۔ وہ حدیث مجھے یاد آ گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایک دور آئے گا، لوگ رات کو مسلمان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو کافر ہوں گے، صبح مسلمان ہوں گے، شام کریں گے تو کافر ہوں گے۔ کیا فقہاء نے لکھا ہے، علماء محدثین نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں کہ میں منہ سے کیا نکال رہا ہوں، منہ سے کیا، اس پر کیا اثرات مرتب ہونے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ وقتاً فوقتاً، توجہ سے سننے والی باتیں ہیں میرے بھائیوں، وقتاً فوقتاً، کبھی کبھار 5-6 مہینے بعد، سال بعد اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کی تجدید کرتے رہا کرو۔ بات سمجھو میری، نکاح کی تجدید رینیو، سمجھ آئی؟ نکاح رینیو کرتے رہا کرو، اس میں اقمار کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ایجاب و قبول دوبارہ 2 گواہوں کی موجودگی میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیوں؟ اس لیے فرمایا فقہاء علماء نے کہ زبانوں پر کنٹرول نہیں ہے، بعض دفعہ منہ سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دوبارہ کلمہ پڑھے گا، نماز یعنی دین کی بات کرے، مسلمان تو ہو جائے گا، ایمان لائے گا، لیکن نکاح کیسے کرے؟ فرمایا اس لیے احتیاطاً، بات سمجھو، میرا مسئلہ پتہ نہیں، شاید میں نئی بات نہیں کر رہا، یہاں سے پہلے بھی ہوئی ہوگی، توجہ سے، احتیاطاً اپنی بیویوں سے جو آپ کے نکاح ہیں ان کو رینیو کرتے رہا کرو، کبھی کبھار 5-6 مہینے بعد، سال بعد، بھائی ادھر بیٹھ، 2 بھائی بیوی کے بلا لو، اپنے بیٹے 2 بلا لو، کوئی اس طرح طریقے غیر جو محرم ہو اس کے، عورت کے ساتھ بلا کے رینیو کر لیا کرو، احتیاط اسی میں وہ فقہاء نے لکھی ہے۔ اللہ، ہم کیا کہتے ہیں جی، او جی 6ویں نماز گاٹے آ گئی ہے، 5 نمازاں مصیبت، نعوذ باللہ، اللہ کی قسم ہے۔ حج آیا، میرے نبی نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن آیا، اللہ نے وحی کی، بتا دیا کہ یہ حج کا حکم ہے۔ زکوٰۃ آئی، اللہ نے بتا دیا، روزے آئے، دیگر امور، جہاد آیا، جو بھی احکامات تھے شریعت کے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جا جبرائیل میرے نبی کو یہ سنا دے حکم میرا، بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن توجہ سے جب نماز کا وقت آیا تو نماز کے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی، بھئی میرے نبی امتی کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھیں، نہیں، میرے نبی نے فرمایا جبرائیل جا اور میرے نبی کو میرے پاس لے آ۔ معراج کی رات، پتہ ہے آپ کو، معراج کی رات یہ تحفہ ملا تھا، فرمایا جا جبرائیل میرے نبی کو میرے پاس لے آ، اور اللہ کے نبی اللہ کے قریب گئے جتنا اللہ کو منظور تھا۔ کیسا تھا وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ پاک نے اپنے نبی کو کیا کس طرح مقام، یعنی اس کتنے اونچا اپنے قریب کیا تھا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا یا نہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا تھا؟
تو میرے نبی نے جواب دیا تھا نور انا اراہ، وہ تو میرا نور ہی نور ہے، میں کیسے اس کا دیدار کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کتنا اونچے گئے یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو کتنا اونچا لے کے گیا اللہ پاک. لیکن یاد رکھو بھائیو، تمام امور، تمام احکامات اللہ پاک نے دیے دنیا پر فرشتہ بھیج کر، وحی کر کے. نماز کی باری آئی تو اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر وہاں تحفہ دیا. سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے فرمایا شاب ورجل کان قلبہ معلقم بالمساجد، ایسا بندہ، ایسا شخص جس کا تعلق جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہو، ایسا بندہ جب مرے گا دن قیامت کی اس کو اپنا عرش کا سایہ اللہ نصیب کرے گا. سوکھا کام ہے، انتظار کرتے رہو، بس نماز کا ٹائم آئے گا تو میں نماز پہ چلا جاؤں گا. صرف کام دھندہ کرو، ذہن میں یہ کھٹکا ہو بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے بس. اور جیرے نا پکے نمازی انہوں نے الحمدللہ ایک کیفیت حاصل ہوندی ہے. ہاں جیرے پکے نمازی ہیں تے جیرے ہوندے نا بس موقع مل گیا تو پڑھ لی، نہ ملا تو نہ پڑھ لی، تھوڑا سا سر میں درد ہوا تو نماز چھوڑ دی، تھوڑا سا کوئی ایشو بنا نماز گئی. پھر ان کے لیے تو میرے بھائیوں کوئی وہ چیز، یعنی ان کے لیے تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے نا. اس لیے خدا را یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ کے گھروں سے یہ مسجدیں کوئی عام چیز نہیں ہے، ان کی بڑی قدر ہے، ان کا بڑا مقام ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج تو ساری حدیثیں یاد آنی ہیں پہین باتیں نہ کہ بھئی قرآن نہیں بیان کریں دے، الحمدللہ قرآن ہی بیان کریں دے، لیکن حدیثیں ذہن میں آ رہی ہیں تو الحمدللہ یہ بھی فائدے کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد اللہ مساجدها وابغض البلاد اللہ اسواقها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگو، اللہ کو سب سے زیادہ اس دھرتی پر جو پسند ہے نا زمین کا ٹکڑا، وہ مسجد والی زمین کا ٹکڑا اللہ کو پسند ہے. اور فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ، سب سے غیر پسندیدہ اور ناپسندیدہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، فرمایا وہ بازار ہے. ہم انجوائے کرنے بازار جاتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے، ذرا بازار پھر آ یار ذہن فریش ہو ویسی. خدا را ان چیزوں پر توجہ دیں، یہ میری آپ کی زندگی میں آئیں گی تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. یہ مذہب اسلام میرا آپ کا مذہب ہے، میرے نبی نے یہ پہنچایا ہے، اللہ نے یہ بنایا ہے. اس پر میں عمل نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، میں مٹ جاؤں گا. آپ نہیں کریں گے آپ رسوا ہو جائیں گے، اسلام نہیں مٹ سکتا. ٹھیک ہے جی بھائی، اوپر جگہ ہے وہ ساتھیوں کو بتا دو، تکلیف ہے بھائی، اوپر جگہ ہے سیڑھیوں سے اوپر جو آسانی سے چڑھ سکتے ہو وہ چڑھ جائے، اوپر بھی جگہ ہے. اللہ اکبر. 6-7 منٹ ہیں جی، حدیث تھوڑی سی آگے لے جائیں پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پر مکمل کر لیں گے. فرمایا وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسَاجِدِ، جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا رہا، مسجد سے منسلک رہا، فرمایا ایسا بندہ بھی دن قیامت کے عرش کا سایہ پا لے گا. اور دوسرا اگلا بندہ یہ فرمایا لوگو وَرَجُلَانِ تَعَابَا فِي اللَّهِ، بڑی زبردست حدیث ہے. وَرَجُلًا تَعَابَا وَرَجُلَانِ تَعَابَا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا او کما قال علیہ السلام. فرمایا لوگوں، جب کوئی دو مسلمان، کتنے مسلمان؟ 2 مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. پیسے کا لالچ نہیں ہوتا، یہ نمبردار ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ میاں صاحب ہے، یہ شاہ صاحب ہے، یہ ملک صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، غریب نو پوچھ دے ہی نہیں، یہ جا تعلق نا. فرمایا وَرَجُلَانِ تَعَابَا فِي اللَّهِ، آپس میں محبت رکھتے ہیں خالص اللہ کے لیے. ابو مسلم الخولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہے. آیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، توجہ ہے آپ کی؟ آیا
اور आके क्या कहता है, जनाब या मुआज, ए हजरत मुआज, मुझे आपसे मोहब्बत है। तवज्जो, सहाबी रसूल है हजरत मुआज बिन जबल, और हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ये ताबी हैं, और क्या कहते हैं, जनाब मुझे आपसे मोहब्बत है। और यही जुमला, तवज्जो से, यही जुमला हजरत मुआज को, यार अजीब बात है, मुझे हदीस याद आई, वो भी सुनाता हूँ। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर सवार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ओ मुआज, मैं मुहम्मद नू तेरे नाल मोहब्बत है। अजीब बात है यार, है वो हदीस में आप सुनाऊं जो सुना रहा था। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई बंदा अल्लाह का महबूब बनता है, तवज्जो, जब कोई बंदा अल्लाह का महबूब बनता है तो अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन से फरमाते हैं, जिब्राइल मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। हाय हाय, जिब्राइल भी मोहब्बत करता है। जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पे उसका क़याम होता है ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। जिब्राइल 7वें आसमान के फरिश्तों को कहता है, अल्लाह भी फलां बंदे से मोहब्बत करता है, मैं जिब्राइल भी फलां से मोहब्बत करता हूँ। ऐ 7वें आसमान के फरिश्तों, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। 7वें आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत शुरू कर देते हैं। फिर इसी तरह 6वें में मुनादी होती है, 5वें में, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले में, यानी 7 आसमानों के फरिश्ते, जिब्राइल और अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत शुरू कर देते हैं। फिर अगली बात देखो, फरमाया फिर यही चीज़ आसमानों से ज़मीन पर उतारी जाती है। जो नेक लोग होते हैं, अल्लाह ताला नेक लोगों के दिल में भी उनकी मोहब्बत पैदा कर देता है। ठीक है, लगता है मुआज बिन जबल भी उन्हीं विचू है कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, मुआज मुझे तुझसे मोहब्बत है। तो फरमाया मुआज, चलो ये हदीस भी सुन लो। फरमाया मुआज मुझे आपसे मोहब्बत है। हज़रत मुआज अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम मुझे भी आपसे मोहब्बत है, मुझे भी आपसे मोहब्बत है। फिर मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा मुआज मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है ते एक कम कीता कर। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया फ़र्ज़ नमाज के सलाम के, फ़र्ज़ नमाज के बाद मेरे नबी ने फरमाया दुआ ये मांगा कर, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये कहन सी नबी पाक अपने प्यारे सहाबी नू ए याद कर लो, ये चीज़ां अमल अलियन। अकीदे के बाद अमल का नंबर है, ईमान के बाद अमल है। अमल में हम बड़े कमज़ोर हैं। अकीदे का तो अल्लाह को पता है, अकीदा उलमा बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब अल्लाह के साथ मामला होता है बंदे का, भाई इसके अंदर कैसा अकीदा है। लेकिन अमल तो जाहिर होते हैं ना, उससे पता चलता है कि अब बंदा कितने पानी में है। खुदारा अमल की तरफ भी तवज्जो दो। तो फरमाया कि मुआज मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है, ते फर्जां तो बाद ये दुआ पढ़ी कर, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह आइन्नी, तू मेरी मदद कर, मैनू तौफीक दे, अला ज़िक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादतिक, तेरे जिक्र करन दी मैनू तौफीक दे, तेरे शुक्र करन दी मैनू तौफीक दे, ते सोहनी खूब इबादत करन दी भी मैनू तौफीक दे। केरी जामे दुआ है, मांगोगे ना अल्लाह से, और यकीन करो मुझे अल्लाह से कवी उम्मीद है, यकीन है, जब आप मांगोगे ना अल्लाह आपको सोनिया अच्छियाँ नमाज़ां पढ़ने की तौफीक देगा। फिर मांगो तो सही अल्लाह से। हम जब भी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, धिया पुत्रां दे सुख मांगते हैं, कारोबार मांगते हैं, जॉब मांगते हैं, दुनिया मांगते हैं, कभी दीन भी अल्लाह से मांग लिया करो। ये दीन दुनिया आखिरत में कामयाबी का जरिया है। टाइम 2 मिनट रहते हैं जी, 5 मिनट रहते हैं जी, ये घड़ी खराब 5 मिनट है ना, ठीक है, उस पर 2 मिनट है। अच्छा जी तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अबू मुस्लिम अल खौलानी आए और उसने कहा, जनाब मुझे आपसे बड़ा प्यार है। उधर से नबी ने भी मुआज़ को कहा था और ये ताबी भी मुआज़ को कह रहा है। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल ने फरमाया, यार सोच ले, तवज्जो तवज्जो, सोच ले क्या कह रहा है। उसने कहा, जनाब मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। हज़रत मुआज़ ने फिर कहा,
3 دفعہ یہ جملہ کہا، یار سوچ لے کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جناب مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر حضرت معاذ نے اس کو حدیث سنائی، فرمایا کہ سن لے، اگر تم میرے ساتھ اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اللہ ان کو دن قیامت کے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب آپ مسجد میں آتے ہیں، میرے ساتھ آپ کا کوئی لالچ مقصد کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ دین کی محبت کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی ملتا ہے تو دین کی وجہ سے ملتا ہے، اور الحمدللہ مجھے بھی آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، میں بھی آپ سے ملتا ہوں دین کی وجہ سے ملتا ہوں۔ اور انشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا جو 2 مسلمان آپس میں دین کی وجہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو دن قیامت کے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ انشاءاللہ دلوں پہ لکھ لو، اگر آپ اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں یا کوئی بھی امام ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ دن قیامت کے آپ سب کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ لیکن بار بار کے ٹوٹیاں والی جگہ تے مولویاں دے گلے نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں فلاں مجھ سے قصور نہیں ہوتے، ہزاروں غلطی ہیں مجھ میں۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، 10ویں کے 9ویں پڑھتا تھا اس وقت، لیکن یہ جملہ میرے دل پہ لکھا ہوا ہے، میں نے کئی دفعہ تقریروں میں یہ کہا ہے۔ ہماری مسجد میں آئی جماعت، تبلیغی جماعت، ان کے اندر ایک تھے شیخ طارق صاحب، بہت بڑے عالم تھے، میں چھوٹا سا تھا۔ میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا جناب مجھے بیعت کرنے کا شوق ہے تو آپ مجھے میری رہنمائی فرمائیں، میں کس کی بیعت کروں؟ میں 10ویں پڑھتا تھا، 9ویں 10ویں، تو اس وقت بالکل جنگ تھا، تو میں نے پوچھا میں کسی کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، ریاض الصالحین کی شرح بھی انہوں نے ایک لکھی ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہ بڑے قابل آدمی تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت میں کسی کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا، سفید رشتے، کہا بیٹا ایک بات میری یاد رکھ، میں یہ آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں وہی والا، توجہ سے ایک بات میری یاد رکھ۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ فرمانے لگے بیٹا جائیں دی بھی بیعت کریں اس نو فرشتہ سمجھ کے بیعت نہیں کرنی، انسان سمجھ کے بیعت کرنی ہے۔ میں نے کہا سر کیا مطلب؟ میری اس وقت جتنا وسیع ذہن نہیں تھا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے فرمایا بیٹا تو اگر کسی کی بیعت کرے گا نا، کسی کو نیک سمجھ کے اور اس کو فرشتہ سمجھ کے بیعت کرے گا، بھائی اے بڑا پارسات پاک فرشتہ ہے، تو پھر کبھی وہ انسان ہے غلطی کر بیٹھے گا نا تو تیرے ذہن کے اندر بالکل وہ زیرو ہو جائے گا، بالکل تو کہے گا اے بھی نہیں آ رہے۔ تو اگر اسے انسان سمجھ کے اس کی بیعت کرے گا نا تو پھر اس میں کمی کوتاہی دیکھے گا تو کہے گا یار اے بھی ساڈے یار انسان ہے، یار اے غلطی نہیں کر سکتا۔ خدا را یہ پیغام میں نے آپ کو بھی دیا ہے، میرے دل پہ لکھا ہوا ہے 9ویں 10ویں کلاس کے ٹائم کا، کہ بھائی مسجد کا امام ہے، خطیب ہے اسٹیج کا، یا آپ کا کوئی اور استاد ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جماعت کا عالم ہے، اس کو فرشتہ نہ سمجھو، وہ بھی انسان ہے ہماری طرح۔ آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اسٹیج پہ بیٹھنے والے سے نہیں ہوتی، اس سے ہو سکتا ہے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہو، اس لیے غلطیوں کو اگنور اور اچھی چیزوں کو فالو کرو، اچھی چیزوں کو پٹ اپ ذہن میں رکھو، انشاءاللہ کبھی بھی علماء بھی رسوا نہیں ہوں گے، آپ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ فارمولہ اپنے سو تے علماء نال یا آپ کے جو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے ساتھ محبت دنیاوی غرض و غایت کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّہِ ہے، جو بندہ اللہ کے لیے جب 2 مسلمان محبت کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے۔ اللہ دے عرش دا سایہ لور ہے۔ ہاں اے یاد رکھو آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس واسطے کہنے دے بارے نہیں سوچنا چاہیے میں اسے بانٹ دیاں گا تو یہ کر دیاں گا، کوئی کسی کا بال ہی بھیکا نہیں کر سکتا اللہ کا امر نہ ہو تو، ٹھیک ہے؟ اس واسطے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو، صرف تم مجھ سے محبت رکھو گے اس کی برکت سے دن قیامت کے بہت بڑا اعزاز اور مقام مل جائے گا۔ ٹائم ہو گیا، پورا 1:30 ہو گیا، میں نے آکھیا نے بھی ٹائم دی پابندی، ادھی حدیث رہ گئی، زندگی رہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے پوری کر سکیں۔